اختر صاحب، عبدالستار صاحب، آپ دونوں کا جو بھی معاملہ ہے وہ یہیں پر ختم ہے۔ وہ میں معاملہ ظاہر نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ دونوں پر جو بھی ہے اثرات ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے دن میں وہ بھی گئے۔ آج کی اس محفل کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ دونوں کے جو معاملات لے کے آئے وہ ختم ہے۔ محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں، تو میں میلاد کے سلسلے میں صرف آقا علیہ السلام کے نور کی برکات سے ایک برکت آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ سید زادہ بھی بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت ان نیک ہستیوں کی برکت سے ہمیں پر برکات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کے والد گرامی، اور یاد ہوگا کئی لوگوں کو میں نے اپنے برخوردار کی مہندی کے اوپر ان کی شادی کا پورا ایک نقشہ کھینچا، اس میں سے وہ تو نہیں اب کھینچوں گا کیونکہ اس کا میں نے 5-7 منٹ 3.5 کا آپ کو ٹائم کہا ہے، اس کے اندر جتنا میں بیان کر سکا اتنا میں کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، کہتے ہیں بابا میں کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہوں، میں کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جو ملا وہ جد سے ملا، اب میں بتا رہا ہوں کہ جد کو جو ملا سرکار سے ملا۔ سرکار کو ہم اول بھی کہتے ہیں آخر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف تو بھی نہیں جائیں گے، لیکن اس کی بھی ایک کڑی ہے کہ جد کو مل رہا ہے سرکار کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب دادا جان کے سامنے یعنی کہ اب آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی آپ کے دادا جان کو کہ حضور والا کہ میں جب ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی خشک درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو وہ فوراً ہرا بھرا ہو جاتا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اگر میں مکہ کے قریب جاتا ہوں، بطح مکہ کے قریب پہنچتا ہوں یا مکہ کی حدود میں جاتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ لگ جائے، مکہ کی حدود میں اگر میں داخل ہوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور میرے اوپر ایک سایہ بن کے ایک بدلی کی طرح چھا جاتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ نور بدلی سے نکل کر پھر مشرق میں اور مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں بکھر جاتا ہے، اور میں اس کو نور کو دیکھتے ہوئے مشرق بھی دیکھتا ہوں، مغرب بھی دیکھتا ہوں، شمال بھی دیکھتا ہوں، جنوب بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کی بات نہیں، نبی کے والد کی بات ہو رہی ہے، نبی کے والد کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جب نور میری پشت سے نکلتا ہے تو وہ دائیں بھی جاتا ہے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے، اور میں اس کو دیکھتا ہوں، یعنی مشرق کو جاتا ہے مشرق کو دیکھتا ہوں، مغرب کو جاتا ہے مغرب کو دیکھتا ہوں، شمال کو جاتا ہے شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو جاتا ہے جنوب کو دیکھتا ہوں۔ ارے آپ کے والد صاحب اس نور کی برکت سے نور کو دیکھتے ہوئے مشرق کتنا ہے، آج تک پیمائش نہیں کوئی مائی کا لال کر سکا،
مغرب کتنا ہے کوئی پیمائش نہیں ہے، شمال کتنا ہے کوئی پیمائش نہیں ہے، جنوب کتنا ہے کوئی پیمائش نہیں ہے، اور نگاہ عبداللہ بن عبد المطلب دیکھتی ہے پورا مشرق کو، پورے مغرب کو، پورے شمال کو، پورے جنوب کو دیکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر جب دوبارہ میرے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے، میں پھر آسمان پر اس سائے کو دیکھتا ہوں، پھر وہ نور ایک جس کو مدور کہتے ہیں نا، مدور کی طرح یعنی گلائی میں، پھر میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف جاتے ہوئے، اور جب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر آسمان کے دروازے کھلتے دیکھتا ہوں۔ ہمیں تو نیلی رنگت دکھتی ہے نا، یا بادل دکھتے ہیں یا بارش نظر آتی ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں پھر میں آسمان کے دروازے کھلتے دیکھتا ہوں، پھر وہ دروازوں سے داخل ہوتا ہے، پھر واپس میری پشت میں آ جاتا ہے۔ بابا اس کی سمجھ نہیں لگتی یہ کیا معاملہ ہے۔ اب بابا فرماتے ہیں بیٹا جب یہ نور میری پشت میں تھا میں بھی بڑا کچھ دیکھتا تھا، مجھے بھی بڑا کچھ نظر آتا تھا، بڑے نظارے میں کرتا تھا۔ اب یہ تیری پشت میں ہے، یہ اس بزرگ ہستی کی وجہ سے ہے جس کا نور تیری پشت میں وضعیت کیا گیا ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہیں جو تو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ جب میں بت خانے کی طرف جاتا ہوں تو بت پکارتے ہیں، بت پکارتے ہیں کہ اس نوجوان کو ہم سے دور کر دو، اس کے قریب آتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا نور ہے جو جب وضعیت ہوگا تو اس نور کی وجہ سے ہم سارے ٹوٹ پڑیں گے، ہمارا نام و نشان مٹے گا، اس لیے اس کو ہم سے دور لے جاؤ۔ اور نہ ہی آپ نے کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی آپ بت خانے گئے، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں آیا۔ آپ کے والد محترم یہ بات اپنے دادا سے کر رہے ہیں، اور دادا اس کے جواب میں فرماتے ہیں جب یہ نور میرے پاس تھا تو تب بھی میں بھی ایسا کچھ بڑا کچھ دیکھتا تھا۔ بیٹا دھیان رکھنا، بیٹا کیا کرنا، دھیان رکھنا، اور پھر دھیان رکھنے اس کے بعد پھر ایک بات اور کرتا چلو منٹ رہ گیا، میں جنہیں کو گال ہوں دی انہیں کو کر دینا ہوں۔ پھر فرمایا کیا، اگلی بات کیا فرمائی، اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا اس نور کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور پہ یہودی جو عالم ہیں وہ اس نور کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور وہ تلاش میں ہیں کہ یہ نظر آئے۔ عبداللہ کے بلوغت کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نور تیری ودیت میں ہے، تیری جان کو بھی خطرہ ہے، تیری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ نبوت ہم سے نکل کر بنی ہاشم میں آئے، وہ یہ نہیں چاہتے، حالانکہ جو اللہ کرنا چاہے اس کو کوئی ٹال سکتا نہیں۔ فرمایا وہ نہیں چاہتے۔ تو اب کیا تھا، ایک ذکر کیا تھا آپ کو ایک سے پہلے، حضرت فاطمہ، ایک عورت فاطمہ جو یروشلم کی بات ہے غالباً، یا یمن کی بات ہے، یہ ٹائم ہو گیا اب میں مکمل ہے 2 منٹاں جننا ہوتا چلیں نہیں، میں پھر دیر ہو جائے جمعہ بھی پڑھنا یہ جو توں کہن دے نا سننا ہے، 10-15 بندے کہنا سن، باقی تے سارے کڑیاں ویکھن والے تے نکلن والے نے۔ میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں نا، میں تو وہ پلر کے پیچھے حسن بیٹھا چھپ کے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو صاحب محفل ہوتا ہے اس کی نگاہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلوں کی دین ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون لک کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے باہر دروازے کے کون بیٹھا کیا ہو رہا ہے، لیکن خاموشی ہے، زبان پر تالا ہے۔ اس لیے میں ان کا بھی خیال ہے جو جانا چاہتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے جو سننا چاہتے ہیں۔
اگر غلطی سے آ ہی گئے ہیں تو یہ نہ کل نو کہنا سا جانا ہی نہیں. پتہ نہیں یہ اس ذکر سے ان کا نصیب بدل جائے. اللہ ان سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں اس بات کو بہت شارٹ کر کے آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ ایک فاطمہ نامی عورت نوجوان عورت، اس کا باپ یہودیوں کا عالم، اپنے عالمین میں وہ بڑا مانا ہوا. اس وقت کے جو عالم تھے یہودیوں کے، ان میں مانا ہوا. اس کے پاس کچھ تبرکات تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے. ایک کرتا تھا خون آلود آپ کی شہادت کے وقت کا اترا ہوا، ایک صندوق میں سنبھال کے رکھا تھا. اس کو کسی نے کہا تھا کہ جب یہ کرتا کے جو خون کے اوپر دبے لگے ہوئے ہیں جب یہ تر و تازہ ہو جائیں تو سمجھ لینا وہ آخر الزمان نبی کا ظہور بہت قریب ہے. اس کا ظہور، اس کی ولادت باسعادت بہت قریب ہے. ہمیں ولادت منانے پر بدعت کے فتوے لگتے ہیں نا. فرمایا اس کی ولادت باسعادت بہت قریب ہے، یہ سمجھ لینا. یہ جانتے تھے سارے. تو 70 یہودیوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک بحث کی اور ایک وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اس پشت کو قتل کر کے چھوڑیں گے، ہم اس کو ودیت کیے ہوئے نور کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ہم اس نبی کی ظہور ہونے سے پہلے ہی کام ختم کر دیں گے. یہ انہوں نے وعدہ کیا 70 میں کہ چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، 70 کی 70 چلی جائیں، لیکن ہم یہ کام ضرور کریں گے. یہ وعدہ کر کے وہ گھر سے نکلے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا. ادھر اس یہودی نے وہ صندوق نکالا، بیوی کو کہا کہ وہ صندوق نکالو اور دیکھو بیٹی قریب تو نہیں ہے. بیٹی تھی جوان اس کی. فرمایا وہ قریب تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں وہ باہر گئی ہے. اتفاق سے وہ بھی آ گئی اور یہ ہلکی ہلکی باتیں اس کے کان میں پڑیں. اس نے یہ باتیں سنی. باتیں سننے کے بعد وہ بیٹی کہتی ہے میرا سگا باپ ہے، یہ کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے اور مجھ سے چھپ کے آپس میں باتیں کر رہا ہے، میں بھی تو دیکھوں. عورتوں کو عادت ہوتی ہے نا، ان کے کان ویسے بھی تیز ہوتے ہیں اور کان لگا کے سننے کی. دیوار کے ساتھ کان لگایا، سننا شروع کیا. اس نے کہا وہ صندوق نکالو، اس کی چابی دو. اب وہ دیکھ رہی ہے. وہ صندوق نکالا، اس کے اندر کرتا نکلا. جب کرتا نکلا تو کرتے کو دیکھ کے زخم تازہ، اس میں تازہ خون کے دبے لگے ہوئے، جو کہ دبے مانت پڑ چکے تھے، اب وہ تازہ دوبارہ تازہ ہو گئے. جب دبے تازہ ہوئے تو اس نے کہا ہو وہ وقت آ گیا. اب کسی بھی وقت اس کی میلاد، اس نور کی میلاد، اس آخر الزمان نبی کی میلاد ہونے کا وقت بہت قریب ہے. وہ ہونے ہی والا ہے، وہ کام یہ ہونے ہی والا ہے. یہ بات اس نے کہی. اس نے یہ بات جب سنی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ نور میرے بطن میں آئے، کاش وہ نور میرے بطن میں آئے، میں اس کی ماں بنوں. اس نے باپ باہر نکلا. اس نے اس نوجوان لڑکی نے ماں کو کہا ماں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ماں نے کہا یہ ناممکن ہے، تیرا باپ تجھے چھوڑے گا نہیں. وہ تو یہودیوں کا بڑا عالم ہے، وہ تو تجھے نہیں چھوڑے گا. اس نے کہا نہیں ماں میں منت کرتی ہوں، تیرا ترلا کرتی ہوں. اس نے کسی طرح ماں کو اپنے اعتماد میں لیا. 70-80 کے قریب اونٹ لیے، سواریاں لیں، ساتھ میں کچھ خادمین لیں. وہ سفر شروع مکہ کی طرف. اس نے کہا مجھے قسمت تو آزمانے دو نا، شاید میری قسمت کھل جائے. نہ کھلی تو جیسی ہوں ویسی تو ہوں ہی، لیکن شاید کھل جائے. وہ وہاں سے نکلی. جب نکلی تو ظاہر ہے جب اتنی سواریاں بھی ساتھ ہوں تو پھر محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں پتہ تو چلتا ہے نا. تو جب یہ خبر پھیلتی ان 70 تک پہنچی، وہ اس عالم کے پاس آیا کہ تیری بیٹی کہاں گئی، اور وہ بھی اکیلی. اس نے گھر آ کے پتہ کیا بیٹی گیا تھا کسی سفر پہ، واپس سفر سے آیا، پوچھا بیٹی کہاں گئی. اس نے پھر ساری بات بتائی. انہوں نے کہا اس سے پہلے وہ تو گئی، اب چلو تم بھی. اب ادھر حضرت عبداللہ کہ اس علاقے میں جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں پر وہ بھی پہنچی.
اور وہاں کی عورتیں وہاں کی لڑکیاں کہتی ہیں تو نویں آ گئی ہیں سیدھے آپ وہ تے مر مٹیاں وہ تے سونا ہی ایڈا ہے وہ تے سونا ہی ایڈا جتوں لنگ جاندہ ہے اتھے ادیاں کڑیاں تو انہیں ڈگ پیندیاں تو وہ تو اور آپ کے دادا عبد المطلب چہرے پر بیٹے کے چہرے پہ نقاب ڈال کے اس کو کہا تھا نقاب تو بغیر نہ جائیں فتنہ فساد نہ پھیل جائے آپ چہرے پہ نقاب لے کے جایا کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ اکیلے بھی نہ جایا کرو اب ہوا یہ کہ ادھر سے یہ نکلے اور وہ لڑکی راستے میں بات کو بڑا شارٹ کر رہا ہوں لیکن بڑا دلچسپ اور بڑا ہی محبت والا یہ واقعہ ہے وہ راستے میں سارا شارٹ کرتا ہوں راستے میں وہ بیٹھی ہوئی ملتی ہے کہتی ہے نا میں تو نہیں جان دینا سامنے آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے شکار پہ جا رہے تھے شکاری تھے نا آپ کے دادا پردادا ہوتے تھے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی شکار ہی کرتے تھے نا تو یہ بھی شکار کرتے تھے شکار پہ جا رہے ہیں تو راستے میں آئی اور اس نے رکاب تو نہ پکڑ سکی گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لیا کہا تیرے پیر نہیں پھاڑ سکی تھے گھوڑے دے پھاڑ لینے گالتے نسبت والے اس بات کو بھی سمجھتے ہیں مجنون نے لیلا کے پاؤں لیلا کے کتے کے اس گلی سے کتا گزرا اس کے پاؤں چومے تھے ارے نسبت والے جانے یہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں تو اس نے گھوڑے کی پاؤں پکڑ کے کہتی ہے میں نہیں جان دینا یا تے مار جا تے یا نکاح واسطے ہاں کر جا فرمایا اچھا ٹھیک ہے منو جا لین دے میں اپنے والد تو پوچھن تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا واپس آنا باپ کو پوچھ کے تو پھر کچھ کریں گے یہ اس عورت کا واقعہ ہے ایک اور فاطمہ کا ذکر ہے وہ جو راستے میں دروازے میں کھڑی ہوتی تھی اس کی بھی یہی خواہش تھی اس سے بھی یہی جواب ملا تھا لیکن جب یہ بیٹا یہاں سے حضرت عبداللہ نکلے جنگل کی طرف گئے ادھر سے وہ بھی نکلے ہوئے ان کو بھی پتہ چل گیا جنگل نکلے تھے جوان کلیا جوان کلم کلہ آپ کے والد محترم کہ جوان کلہ وہ 70 کے 70 پہنچتے جا کے جب گھیرا ڈالا کہا بھائی تیار ہو جا آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں آ جاؤ کتنے ہو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت وہب حضرت آمنہ کے والد وہ بھی کسی کام سے گزر رہے تھے وہ بھی کسی کام سے گزرے جب انہوں نے دیکھا کہ یار عربی جوان ہے عربی گھوڑا ہے جوان بھی خوبصورت ہے گبرو ہے پورا اور اتنے لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے تو لگتا بھی ہاشم کے خاندان سے ہے تو میں اس خاندان کے چشم و چراغ کو اگر ایسا چھوڑ کے چلا جاؤں تو کل کو مجھے بھی کسی نے تانا مارنا تو بھی سردار سے سرداران دی اولاد سی تو ماما کول کھلوتا بھی نہیں مدد کرنے واسطے ٹھیک ہے نا حضرت وہاں سے قریب جاتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ تلواریں نکالتے ہیں اور آپ بھی تلوار نکالتے ہیں آپ کے ساتھ بھی 2-3 ساتھی تھے تلواریں نکالتے ہیں اور 2 4 اور 70 سے زیادہ آسمانی مخلوق نیچے اترتی ہے اور سارے کے سارے وہب کی تلوار نکالنے سے پہلے اور ادھر حضرت عبداللہ کی تلوار نیام سے نکالنے سے پہلے وہ جو آسمانی مخلوق اترتی ہے وہ سارے 70 کے 70 کے سروں کو اڑا کے ختم کر دیتی اور جب یہ ختم ہو کے آسمانی مخلوق اوپر جاتی ہے تو وہ حضرت وہب کہتے ہیں پتر کتھوں آئے ہیں فرمایا مکے سے آیا ہوں فرمایا کس کی اولاد ہے فرمایا حضرت عبد المطلب کی فرمایا وہ سردار ہاشمیوں کی جی سردار ہاشمیوں کی تو فرمایا پتر کلہ کیوں نکلنا ہے انہیں دشمن جو پالے نہیں تو کلہ کیوں نکلنا ہے نال پوری فوج لے کے ٹریا کرنا جو میں معاملہ ویکھیا انہوں نے کہا بابا جی بزرگو غیبی مخلوق نہیں یہ ویکھی میں کلہ کتھے ہاں میرے نال پوری مخلوق ہے جیڑی نظر نہیں آئی آج ویکھی نہیں یہ فرمایا ٹھیک ہے ادھر وہ اپنے گھر پہنچا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا ادھر یہ اپنی زوجہ کے پاس اس زوجہ کا بھی نام فاطمہ فاطمہ نام آج کا نہیں ہے بڑی دیر کا لگا آ رہا ہے کیونکہ فاطمہ بڑی دیر سے طے تھی کہ یہ بھی ایک شہزادی ہوگی اس کی پاک بازی کی اس کی برکات بھی بہت پہلے سے تھیں کہ
آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہوگی۔ اب جب پہنچے تو حضرت آمنہ ان سے کہتے ہیں اللہ بھی میں ایک بچہ ویکھ کے آیا ہوں، بچہ بڑا خوبصورت عبد الحاشم عبد المطلب دا بیٹا، میں انہوں دیکھ کے آیا کہندی وہ دیتے تھے میری بھی بڑی دیر دی اکھ سی، وہ دیتے تھے میری بڑی دیر دی اکھ سی، تیری مہربانی جا کے رشتے دی گل کر، کدھرے گل طے نہ ہو جائے، کدھرے گل طے نہ ہو جائے، جا کے رشتے دی گل کر۔ انہوں نے کہا صبح ٹر جاؤں گا، انہوں نے کہا صبح کنے ویکھیا، اگے پتہ نہیں سی صبر سی، ان پتہ لگ گیا صبر نہیں، جنی چھتی ہو سکتا ہونے ہی جا۔ آپ واپس آئے اور جب مکہ میں ہے نا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی نشست پہ، حضرت عبد المطلب سردار تھے نا، تو سرداروں کا ایک اس وقت ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس کے بیٹے ہوتے وہ پیچھے کھڑے ہوتے اور کرسی پر جو باپ ہوتا یا سردار ہوتا نا وہ بیٹھتا۔ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے حضرت وہب آئے، وہب بھی حضرت عبد المطلب جانتے تھے یہ بھی اپنی قوم کا سردار ہے، سردار کے لیے سردار نے جگہ چھوڑی، انہوں نے کہا نہیں آج میں سردار بن کے نہیں آیا، آج میں سردار بن کے نہیں آیا، آج میں سائل بن کے آیا، آج میں ایک عرضی لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کیڑی عرضی؟ انہوں نے کہا جی تیرے کنے پتر نے؟ انہوں نے کہا 7۔ کتھے نہیں؟ انہوں نے کہا پیچھے کھلوتے۔ انہوں نے کہا انہاں چوں ایک پتر دا میں رشتہ لینا۔ انہوں نے کہا کیڑے دا؟ انہوں نے کہا جنوں عبداللہ کہندے نے، جیڑا منوں اج رستے چ ملیا ہے۔ انہوں نے کہا کیڑا ملیا ہے؟ ان چہرے والے انہوں نے کہا ملیا ہے، ایدا رشتہ چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں منوں بھی ٹائم چاہیے، کدے واسطے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی واسطے۔ انہوں نے کہا منوں اشارہ ہویا خواب وچ کہ جدوں بھی یہ رشتہ کریں گا وہ دے نال کریں جدا نام نہ ہوئے گا، جدا نام میں پنجابی چ آ گیا ہاں، جدا نام آمنا ہوئے گا وہ دے نال کریں۔ یہ تو مزہ آن ڈیا جمعہ ہو جائے گا تو آٹا انشاءاللہ میرے اللہ نے جا وہ دی ٹینشن نہیں لینی۔ سرکار دے والدین دا ذکر آن ڈیا تو میرا ایمان ہے اگر محبت نال سنو گے تو ایک جمعہ کی پچھلے گئے بھی ہون گے، ٹھیک ہے؟ تو جے کوئی دوجہ کڑی ویکھنا لائے تو پہلا بول دو انہوں ہی سمجھا لیں گے۔ بہرحال کیا ہے انہیں جدہ نا آمنا ہوئے گا، خواب ہے دیکھیں جدہ نا آمنا وہ دنال کریں، مسکرا کے فرماندے نے یار آمنا ہی تو میری بیٹی دا نا ہی، میری بیٹی دا بھی تو نا آمنا ہی۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہون تو بعد انہاں گلیاں جی حضرت عبداللہ گزرتے ہیں، اوہی لڑکیاں ہون کوئی ہون نہیں لڑکی ڈگ دی، ہون نہیں لڑکی کوئی مردی، ہون نہیں کوئی راہ روک دی۔ وہ جڑی ایک لڑکی سی انہوں جا گیا خود کہندے نے کہ توں بڑا منوں روک کے پوچھیا سی تو ہون ویکھدی بھی نہیں پئی کی گل کی ہے؟ انہوں نے کہا ہون کی کرمالی اور لے گئی ہے، تیرے چہرے دے کہ نور چمکدا سی، میں تو اس نور دی عاشق سی، میں تو اس نور دی عاشق سی اور نور کوئی اور نصیباں علی لے گئی۔ اے یہودیاں دی دشمنی آج دی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ ہون اساں کی کرنا ہے؟ میں سرکار دے میلاد دے موقع تے میں تو ان میلاد دین برکتاں دسیاں نے نا، ایک گل یاد رکھیا ہے اگر سارے کام وظائف نال ہوندے، سارے کام ریاستاں نال ہوندے تے جہاد دا حکم نہ آندا، جہاد دا حکم نہ آندا۔ ایسے لئے غزہ دے اندر جو کچھ ہویا ہے نا یہودیاں دی وجہ نال نہیں ہویا، وہ ساڑھے مسلمانہ دی غیرت دی وجہ نال ہویا۔ صلاح الدین ایوبی کتھے، محمود غزنوی کتھے، ٹھیک ہے نا، محمود بن قاسم کتھے، ملتان شریف ایک لڑکی دا دوپٹہ کھچیا گیا سی،
ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਕੱਲਾ ਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡੇ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗਾ ਬਗੈਰਤ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਨੂਆਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਲੱਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਝੜ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ तमाम इसराइली मसनूआत दा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक ये जायज़ है काम, ठीक है काम। और इस वक्त सानू होर असीं कुछ नहीं कर सकते तो बाईकाट तो करिए ना यार। साबन साड़ी माँ दापड़े साबन बना के ना तो कपड़े धोंदी, मशीनां भी नहीं सन उदों। असी 4 भरा बल्कि 5 भरा सी, एक फौत हो गया ते 6 भैनां मामू सामने मेरे बैठे हुए ने। और अम्मी उदों कोई वाशिंग मशीन नहीं सी हुंदी। साबन दे विच ओह जिहड़ा दापड़ा साबन बना के उहदे ते कपड़े धोने, डांगा दे नाल कपड़े धो धो के मैल कड्ढनी, घर दे सारे काम करने। 2 मझां रखियां, दुध भी चोना, मझां दा भी ध्यान करना। मेहमान अगर 10 बंदे आ गए ने, महफल होई है, 10 बंदे की रोटी भी पका के देनी। वो कल्ली औरत कर दी ही, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और वो कब्र भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ठंडियां हवावां चलावे। आज इन्नियां सहूलतां होने के बावजूद हुजूर साडे कोलों इसराइल की मसनूआत तो बाईकाट नहीं हुंदा। वो खजूर खा के गुजारा कर लांगे ना, उन्हां दी चीज़ां लवो। और तुसी सारे मुसलमान ममालिक अगर कसम खा के कहना अगर बाईकाट कर दें, जे इसराइल घुटने टेक बगैर लड़ाई तो हाथ जोड़ के ना थले बह गया तां गल करना। वो ये भी नहीं करते यार, कम से कम जिन्हें तुसी बैठे हो इन्हें ते करो ना। सरकार नाल दा प्यार जे सरकार दे मिलाद दी महफिल च आए तो अजाए करो। और दूजा काम अपने नमाज़ां पूरियां करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख की ठंडक है नमाज, अपनी नमाज़ां ठीक करो। और तीसरा काम खलक नाल प्यार करो, लोगों नाल प्यार करो। किसी की ज़्यादती की करदा करन दिओ। असी एक गल करते ने, असी सारी करने रब की रज़ा ते राज़ी रहना चाहिए। फिर कि असी कहने हैं कि मैं इसलिए तुहानूं कुछ तफसीलां नहीं दसन दिया, एक जिहड़ी साडे अंदर चीज़ां है ने। फिर असीं कहने अल्लाह के हुक्म तो बिना एक पत्ता नहीं हिलदा। क्यों जी बेग साहब, अगर अल्लाह के हुक्म तो बगैर एक पत्ता नहीं हिलदा तो फिर असीं लड़दे कातों, फिर असीं नाराज़गियां कातों पालने, फिर असीं तल्लुकात कातों तोड़ने, फिर असीं क्यों कहने फलाने ने मारिया, रब बचाना चाहता बचा ना लेंदा। अगर यह मतलब कि साडा अल्लाह की रज़ा ते भी ईमान पूरा नहीं है। अपने ईमान ठीक करो, लोगों को माफ़ करो, उसने सलूक न रवो, हंसते खेडते रवो, अल्लाह की मखलूक नाल प्यार करो। फिर मस्जिद की नमाज वास्ते आओ। मैं देख लवां नमाज हिलम देंदी है कि नहीं। वजू करके रात को सोवो, हर वक्त बा वजू रवो। हाथ फेर के कहना जे किसी का तंत्र मंत्र जादू टोना चल गया तो मनु नीवी बहा लिया, बशर्ते के बा वजू रवो, बेवजू ना रवो। सौन लगे अल्लाह को दुआ मांग के सोवो कि बारी तला आ गए हूँ तहज्जुद भी दे फजर भी दे। तो यह 2 गल्लां मंगन तो बाद को या अल्लाह यह भी दे। मैं लगा सौन तो मैनू यह भी दे मेरे मौला।
ਇਹ ਮੰਗੋ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਦੌੜ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤਾਂ ਨਫਲ ਘਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਘਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੀ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਲ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਮੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਿਵ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਮੌਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ। ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਜੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 40 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਤੇ 40 ਕੰਮ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 4-5-6 ਕੰਮ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, 5 ਵਾਰੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬ ਦੇ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਦੇ, ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਅਗਲਾ ਘਰ ਵਹਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਅਗਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਰੀਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਮਰੀਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਜੀ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ? ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੁਰਮੁਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਮੰਗਣੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਖਿਰ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।